جی اب آپ عبارت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال قال لعبده أدى إلي ألفا فأنت حر كان العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئا ولو قال للحربي انزل فأنت آمن انزل ہوتا ہے. أنزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزل. وفي الجامع ما إذا قال أمر امرأتي بيدك فطلقها في المجلس فطلقت تطليقة باينة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها بسبب أن أمرها بيدك. ولو قال طلقها فجعلت أمرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعية. ولو قال طلقها وجعلت أمرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتين. وكذلك لو قال طلقها وأبنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت تطليقتان. وعلى هذا قال أصحابنا رحمه الله إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين أعتقت ملكتي بضعك فاختاري أثبت الخيار لها بسبب ملكها ببضعها بالعتق. وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا أو حرا. ويتفرع منه مسألة اعتبار الطلاق بالنساء فإن بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعت الضرورة إلى القول بزيادات الملك بعتقها حتى يثبت له الملك في الزيادة ويكون ذلك سببا لثبوت الخيار لها والزيادة ملك البضع بعتقها. معنى مسألة اعتبار الطلاق بالنساء ويدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتق الزوج كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. صدق اللہ العظیم. وقد يكون الفاء لبيان العلة. فا کے اصل معنی تو تعقیب کے ہیں اور یہ بات کل کے سبق میں گزر چکی. آج یہ بات بیان ہونی ہے کہ فا سبب کے لیے بھی آتا ہے لیکن ہم سبب نہیں بول سکتے کیونکہ سبب کے مقابلے میں مسبب آتا ہے. یہاں پہ سبب اور مسبب میں تھوڑا فرق ہوتا ہے جیسا کہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ یہی کہنا ہوگا کہ فا علت کے معنی کے لیے آتا ہے، الفاء للعلت احیانا. لیکن جب کبھی فا علت کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ مجازن ہوتا ہے. اور ہمارا یہ کہنا کہ فا مجازن علت کے معنی میں آتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ حقیقت اور مجاز کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے معنی حقیقی معنی مراد لینے میں تعذر ہو، مشکل ہو، محال ہو، ممکن نہ ہو، تبھی مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں. تو بات کا مطلب کیا نکلے گا کہ جب فا تعقیب کے معنی میں نہ ہوگا یا تعقیب کے معنی لینے میں دشواری اور تعذر ہوگا، اسی وقت اس کو ہم علت کے معنی میں لیں گے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب آج کے سبق میں جو بھی مثالیں آئیں گی اس میں فا کو تعقیب کے لیے ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تبھی تو اس کو ہم علت کے معنی میں لیں گے. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ فا علت کے لیے آتا ہے تو ایک بات اور سمجھ لیجئے اور پھر ترجمہ کرتے ہیں کہ فا علت کے لیے جب ہوتا ہے تو فا کا جو مدخول ہوتا ہے، جس پر فا داخل ہوتا ہے،
فا کا مدخول کبھی علت ہوتا ہے کبھی معلول ہوتا ہے. فا کا مدخول یعنی فا علت کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی فا کا ما بعد علت ہوتا ہے اور کبھی فا کا ما قبل علت ہوتا ہے. اگر ما قبل علت ہے تو ما بعد معلول ہے، اور اگر ما بعد علت ہے تو ما قبل معلول ہوگا. سمجھے کیا؟ مزید سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ایک مثال یہ ہے، ابشر فقد اتاک الغوث، ابشر فقد اتاک الغوث، خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس مدد آ چکی ہے. جی اس میں فا کا مدخول علت ہے، فا کا مدخول علت ہے، کیونکہ یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، یہ بات اصل ہے کیونکہ یہ بعد میں آ رہا ہے. فقد اتاک الغوث، کیونکہ تمہارے پاس مدد آ چکی، جس کے بعد مدد آ جاتی پیسہ آ جاتا. جی خوش ہو جاؤ کہ تم کو محترم صاحب کی طرف سے 500 روپے ملے، جیتے ہو. جی خوش ہو جاؤ. فَإِنَّكَ حَصَلْتَ 500 رُبِيَّةٍ بمقابلۃ البرنامجیہ، پروگرام میں. سمجھ رہے آپ؟ تو فا کا مدخول یہاں پہ علت ہے. جی دوسری مثال ہے اطعمتہ فاشبعتہ، میں نے اسے کھلایا تو جی میں نے اس کو کھلایا تو میں نے اس کا پیٹ بھر دیا، میں نے اس کو سیر کر دیا. تو فاشبعتہ میں آپ نے کیسے سیر کر دیا اس کو؟ تو فا کا جو ماقبل ہے، فا کا جو ما بعد ہے وہ معلول ہے، اور فا کا جو ما قبل ہے وہ علت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیری کہاں سے ملے گی؟ کھلانے سے. کوئی آدمی کھائے گا تبھی تو سیر ہوگا. تو اطعمتہ یہ سبب ہے اور فاشبعتہ یہ اس کا معلول ہے. نہیں مطلب علت ہے یہ اور وہ معلول ہے. مطلب ہم آپ کو یہ بتائیں، دونوں مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فا جہاں پہ داخل ہوتا ہے تو کبھی اس کا مدخول جس پہ وہ داخل ہوا ہے کبھی وہ علت ہوتا ہے کبھی وہ معلول ہوتا ہے. دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. جب فا علت کے معنی میں ہوگا تو اس میں شرط و جزا کے معنی نہیں ہوتے ہیں، اس میں صرف ایک سبب بتایا جاتا ہے. مطلب ایک ریزن بتائیے، کام ہوا کیونکہ ایسا تھا، میں مدرسے آ گیا کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کیا چھٹی ہے. میں مدرسے آ گیا کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ چھٹی نہیں. تو اس میں کیونکہ چھٹی کا، اس میں جو میں مدرسے آ گیا اس کا کوئی تعلق کوئی شرط و جزا کی طرح نہیں ہے. بس وہ ایک میں مدرسے آ گیا تو یہ عمل ہو گیا. اب ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ما بعد والے جملے، ما بعد والا کوئی جملہ جو ہے وہ کوئی جزا کی طرح نہیں ہوتا کہ پہلا پایا جائے گا تو دوسرا، جو کہ فا تعقیب کے لیے جب ہوتا ہے تو اس میں شرط و جزا کے معنی پائے جاتے ہیں. لیکن جب فا علت کے معنی میں ہوگا تو اس صورت میں شرط و جزا کے معنی نہیں ہوں گے، اور جو بات کہی جائے گی وہ فوراً علی الفور واقع ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے میں یہاں آ گیا، اب آنے کے بعد میں افسوس کروں، یار میں 15 کلومیٹر سے گاڑی چلا کے آیا ہوں، میرا 50 روپے کا پیٹرول جل گیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا تو اب کیا میرے 50 روپے واپس ہو جائیں گے؟
اور میں اپنا اگر سر پیٹ بھی لوں تو مجھے اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اس سے کیا کچھ فرق پڑے گا بھائی؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر تم بتا دیتے تو میں آ جاتا. جی ان اخبرتنی جی فحضرت، اگر تم مجھے بتا دیتے تو میں آتا. تو اس کو اس میں بھی فام استعمال کر رہے ہیں. ان اخبرتنی، اگر تم مجھے بتا دیتے، فحضرت تو میں حاضر ہو جاتا، فاقبلت تو میں حاضر ہو جاتا. تو اس میں تو یہ شرط و جزا، چونکہ تم نے بتایا نہیں اس لیے میں آیا نہیں. تو فا یہاں ہے لیکن یہ فا تعقیب کے لیے ہے، اور پہلے والا جو تھا وہ علت کے لیے ہے. آئی بس مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گئی واقعی. اب ترجمہ کرنا چاہیے. جی فرماتے ہیں وقد يكون الفاء لبيان العلة، اور کبھی فا، کلمہ فا، حرف فا بیان علت کے لیے ہوتا ہے، ریزن بتانے کے لیے ہوتا ہے. مثال ہو جی، علت کی مثال یہ رہی، اذا قال لعبده، جیسے کسی آقا نے اپنے غلام سے کہا ادی الی الفا فانت حر، کان العبد حرا فی الحال وان لم یؤد شیئا. جی کہ مجھے 1000 روپے دے کیونکہ تو آزاد ہے. تو فرماتے ہیں غلام تتکال فی الفور آزاد ہو جائے گا اگرچہ غلام نے کوئی پیسہ نہ دیا ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں فا جزا کے لیے نہیں ہے اور اس کا یہ کلمہ شرط نہیں ہے. فا یہاں پہ علت کے معنی میں ہے. تو علت ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، غلام بہرحال آزاد ہو جائے گا. یہی بات ہے جی، غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ شرط نہیں ہے، اور غلام اس لیے آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جو علت ہوتی ہے، جو علت ہوتی ہے وہ شرط کے درجے میں نہیں ہوتی ہے. وَلَوْ قَالَ الْحَرَبِي، یہ مثال سمجھ میں آ گئی. اچھا، اس میں یہ جو ہم نے مثال دی تھی آپ کو، ہم نے جو آپ کو مثال دی تھی، اب شر فقط اتاکل غوث، یہ ہم نے مثال دی تھی. مصنف علیہ الرحمن نے بھی یہی مثال دی کہ یہاں دیکھو ادی الی الفا فانت حر میں، اس میں فا کا جو ما قبل ہے وہ معلول ہے، اور فا کا ما بعد جو ہے وہ علت ہے. علت ہے. تو جو علت ہے کبھی جو علت ہے یہ شرط کے درجے میں تو شرط کے درجے میں ہوتا نہیں ہے. لہذا یہاں پر یہ جو مثال ہے اس میں فا کا جو مدخول ہے وہ علت ہے. آگے جو مثال دوسری آئے گی وہ دیکھیے. وَلَوْ قَالَ لِلْحَرَبِي، اور اگر کسی آدمی نے حربی سے کہا، کون کہے گا؟ جو جنگ میں ہوگا یا امیر ہوگا وہ کہے گا. کیا کہے گا؟ انزل فانت آمن، اتر آؤ کیونکہ تم امن میں ہو، تم امن میں ہو. اس میں بھی فا کا مدخول یعنی ما بعد علت ہے، یعنی سیم مثال ہے، کوئی الگ نہیں ہے. اس میں فرماتے ہیں جی کان آمنا وان لم ینزل، جی امن میں ہو جائے گا اگرچہ وہ اترے یا نہ اترے، کیونکہ شرط کے معنی میں ہوتا نہیں ہے. جی شرط کے معنی میں تو ہوتا نہیں ہے. یہ مثال ہو گئی. اب آگے جو مثال آئے گی وہ اس کے الٹا ہوگی لیکن مطلب یہی ہوگا. وفی الجامع الصغیر،
جامع صغیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ اذا قال امر امراتی بیدک فطلقها، اس میں بھی فا استعمال ہوا ہے. سن میری بات، کہ کسی آدمی نے کہا کہ میری بیوی کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، میری بیوی کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فطلقها، تو تم اس کو طلاق دے دو، تو تم اس کو طلاق دے دو. فطلقها فی المجلس، چنانچہ اس نے اسی مجلس میں اس کو طلاق دے دیا. فرماتے ہیں طلقت تطلیقتاً تطلیقتاً بائنتاً، اس کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی. جی اب اس میں دو باتیں مجھے آپ کو بتانا ہے. ایک بات تو یہ بتانا ہے کہ اس میں جو فا کا مدخول ہے فطلقها، فطلقها، یہ فا کا مابعد جو ہے یہ معلول ہے، اور علت کون ہے؟ امر بیدک، یہ معلول ہے، اور فطلقها امر بیدک، چونکہ یہ کیا ہے؟ یہ امر بیدک، یہ پہلے میں نے کیا بتایا تھا؟ سبب ہے یہ امر، چونکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے تو اس کو طلاق دے دے. تو اس کا مابعد علت ہے. کبھی مابعد علت ہوتا ہے، کبھی ماقبل علت ہوتا ہے. مابعد کا ہم نے بتا چکے تھے. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ماقبل اس کا علت ہے. علت یہ ہے کہ چونکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہ ہے سبب، یہ ہے علت. فطلقها، یہ ہے اس کا معلول. معلول مطلب حکم، جی طلاق دے دے. فرماتے ہیں اس کو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی. اب مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ مسئلہ کیا ہے. ہمیں سمجھنا فا ہے، یہ بات تو بالکل ہمیں تو فا ہی سمجھنا ہے بس، کہ یہاں فا کیا کام کر رہا ہے، کہ فا یہاں پر علت کے معنی میں ہے، بھئی اتنا ہی سمجھنا ہے. لیکن اس کے جملے کو دھیان دیجئے آپ، کہ اس نے یہ کہا امر امراتی بیدک، کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. یہ جملہ کنائی ہے، اور یہ جملہ اس کو وکیل بنانا ہے طلاق دینے کا، اور اتنا ہی کافی ہے. یعنی اس جملے کا مطلب ہے کہ تو اس کو طلاق دے. میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں، ابھی تک کس کے ہاتھ میں تھا؟ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، یعنی میں طلاق دوں. لیکن میں نے اس چیز کا اختیار تم کو دیا، لہذا تم، لیکن چونکہ وضاحت کے ساتھ کہہ نہیں رہا ہے، طلاق کا لفظ صریحاً کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اشارہ اسی بات کا ہے. اور جب طلاق اشارے سے ہوتی ہے تو طلاق کون سی ہوتی ہے؟ طلاق بائنہ ہوتی ہے. آگے ایک لفظ اور، گویا اس نے وکیل بنا دیا اس کو، اسی جملے سے اس نے وکیل بنا دیا. آگے ایک جملہ بولتا ہے فطلقها، اس کو طلاق دو. تو یہ بھی تو صیغہ امر ہے، یہ بھی تو صیغہ امر ہے، اس سے بھی وکیل بنانا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں فا عطف کے معنی میں نہیں ہے، واو کے معنی میں نہیں ہے، جمع کے معنی میں نہیں ہے، لہذا یہ مستقل جملہ نہیں ہو سکتا. یہ مستقل جملہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا معلول ہے. لہذا یہاں سے مزید وکیل بنانا نہیں ہوگا. اگر مزید وکیل بنانا مانیں گے، یعنی واو کے معنی میں یا عطف کے معنی میں لیں گے، تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ وہ اس آدمی کو دو مرتبہ وکیل بنا رہا ہے. ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ طلاق بائنہ دو، اور ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ اس کو طلاق صریح دو. لیکن یہ تب ہوتا جب یہاں فطلقها کے بجائے وطلقها ہوتا. سمجھ میں نہیں بات؟ اسی لیے دیکھیں آپ کہ آگے والا جو لفظ ہے یعنی فطلقها، اس کے کوئی معنی نہیں نکل رہے ہیں، اس کے کوئی معنی نہیں نکل رہے ہیں.
ورنہ اس کو ایک اور طلاق دینے کا موقع مل جاتا. صرف اسی سے کام ہو رہا ہے. امرو امراتی بیدک، صرف اسی کلمے کی وجہ سے وہ وکیل بن رہا ہے. اور یہ جملہ چونکہ کنائی ہے، اس لیے اس عورت کو جب اس نے طلاق دیا تو طلاق بائنہ واقع ہو گئی. آئی بات سمجھ میں؟ فرماتے ہیں ولا یکون الثانی توکیلا، دوسرا جو جملہ ہے ولا یکون الثانی، اور دوسرا جملہ توکیل نہیں ہوگا، یعنی وکالت کے لیے نہیں ہوگا. سمجھ نہیں بات؟ وکالت کے لیے نہیں ہوگا. وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن فا کی جادوگری یہ ہے کہ فا یہ کام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ فا یہاں پہ عطف کے معنی میں نہیں ہے. فا عطف کے معنی میں ہوتا تو الگ جملہ ہو جاتا. جی بطلاق غیر الاول، اول کے علاوہ سے، یعنی اول والا جو جملہ ہے بس وہی، اسی سے آپ وکیل ہیں، بس دوسرے والے جملے سے آپ وکیل نہیں ہیں. نہیں ہے تو پھر آپ ایک ہی طلاق بائنہ دے سکتے ہیں، مزید دینے کی گنجائش نہیں ہے. کان نو قال، اب دیکھو اسی کا ترجمہ کر کے دکھاتے ہیں. وہ گویا اس نے کہا، نیچے کیوں دیکھتے ہو؟ کان نو قال، گویا اس نے یوں کہا، طلقھا بسبب ان امرأ بیدک، یعنی اسی کو انہوں نے پہلے، اب یہاں پہ طلقھا پہلے لے کے آ گئے اور علت کو بعد میں لے کے آئے، یعنی معلول پہلے کر دیا اور علت بعد میں کر دیا. طلقھا، اس کو طلاق دے دو اس وجہ سے کہ اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تو اس سے تو کیا ہوگا؟ یہ ادھر والا جو ہے، ادھر والا جو ہے طلقھا یہ توکیل بنانا ہوگا، یہ توکیل بنانا ہو جائے گا. طلقھا سے توکیل بنانا ہو جائے گا، اور بسبب ان امرأ بیدک یہ فضول جملہ ہو جائے گا. یہ فضول جملہ ہو جائے گا، یہ تو علت ہو جائے گا، یہ علت ہو جائے گا. تو نہیں بات ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی. ولو قال طلقھا فجعلت امرها بیدک، اور اگر اس نے یوں کہا کہ طلاق دے دو میری بیوی کو، فجعلت امرها بیدک، کیونکہ میں نے اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا. جی فطلقها فی المجلس، چنانچہ اس نے اسی مجلس میں اس کو طلاق دے دیا. جی فرماتے ہیں تطلیقتاً رجعیتاً، اس کو ایک طلاق رجعی ہوگی. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب جو ہے کہ اسی کا جملہ، وہی جو اوپر ہم نے ابھی وضاحت کی تھی، جی سیم وہی بات ہے، بعین ہی وہی بات ہے، مگر یہاں جو پہلا لفظ ہے یعنی جو معلول ہے وہ صریح ہے، اور جب صریح کا وکیل بنایا ہے تو اس سے طلاق رجعی ہوگی. اور جو بعد والا جملہ ہے وہ سبب ہے، جو بعد والا جملہ ہے وہ سبب ہے، اور سبب کوئی چیز علت ہے، اور علت کوئی چیز سے اس سے توکیل ثابت نہیں ہوگی. چنانچہ یہ لفظ بیکار ہو جائے گا. کون سا لفظ؟ فجعلت امرها بیدک، یہ بیکار ہو جائے گا، اس سے توکیل نہیں ہوگی، صرف اسی سے توکیل ہوگی طلقھا سے. اور طلقھا چونکہ صریح کلمہ ہے، یعنی اس نے صراحتاً کہا ہے کہ طلاق دو، تو اس سے جب وہ طلاق دے گا تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟ یعنی پہلی مثال جو آپ کو دی تھی اس میں طلاق بائن واقع ہو رہی ہے، رجعی نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس میں طلاق رجعی ہو رہی ہے تو طلاق بائنہ نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ جملہ دونوں میں موجود ہے. اس میں بھی بائنہ اور پلس صریح کا جگاڑ ہے، اور اس میں بھی بائنہ کا اور صریح کا انتظام ہے. لیکن چونکہ اس میں بھی ایک سبب ہے جو اپنے آپ میں مؤثر نہیں ہے، اور اس میں بھی ایک سبب ہے آپ میں مؤثر نہیں ہے. اس میں پہلے کنایا ہے اس لیے طلاق بائنہ ہو رہی ہے، اور صریح لفظ سبب ہونے کی وجہ سے بے اثر ہے، اور یہاں پہ صریح لفظ معلول ہے اس لیے یہ اثر کر رہا ہے، اور کنائی جو لفظ ہے وہ سبب ہے اس لیے بے اثر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وَلَوْ قَالَ طَلِّقْهَا،
وَجَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِكَ. اب آپ کو یہ اور وضاحت کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فا لگا کے ہم نے 2 مثالیں تمہارے سامنے بتائی ہیں. ہم نے فا لگا کے تمہارے سامنے 2 باتیں بتائی ہیں جو کہ فا عطف کے معنی میں نہیں تھا. تم اس کو ذرا عطف کے معنی میں لے کے دیکھو کتنا کھیل خراب ہوتا ہے. عطف کا مطلب واو کے معنی میں لے کے دکھاؤ. جی اب 2 مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہ بجائے فا استعمال کرنے کے واو استعمال کریں گے، اور جب واو استعمال کریں گے تو 2 جملے الگ الگ جملے بن جائیں گے. تو گویا وہ 2 مرتبہ وکیل بنائے گا، اور جب 2 مرتبہ وکیل بنائے گا تو وہ 2 مرتبہ ٹھائیں ٹھائیں مارے گا. سمجھ بات؟ چونکہ یہاں پہ فا نہیں ہے اس لیے. اب دیکھیں مثال ولو قال، اب مثالیں وہی ہیں جو اوپر گزری ہیں ابھی. فرمایا ولو قال طلقها وجعلت امرها بيدك. اور اگر یوں کہے کہ تم اس میری بیوی کو طلاق دو اور میں نے، کیونکہ نہیں ہے، اور میں نے بنا دیا ہے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں، یعنی دے دیا ہے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. وطلقها فی المجلس. جی اور اس نے طلاق دے بھی دیا اسی مجلس میں، تو کیا ہوگا؟ طلقت تطلیقتین، 2 طلاقیں ہو جائیں گی. جی 2 طلاقیں ہو جائیں گی. ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی؟ کون سی طلاقیں ہوں گی یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. جی کون سی طلاقیں ہوں گی یہ یہاں لکھا نہیں ہے، اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب دیکھو ایک تو وجعلت امرها بیدک سے کون سی طلاق ہوگی؟ بیانہ ہوگی نا بھائی، یہ الگ جملہ ہے. واو جب ہوتا ہے تو یہاں سے ایک جملہ استئناف ہوتا ہے، تو یہ تو کنائی لفظ ہے نا، تو اس سے تو طلاق بائنہ ہوگی. اور پہلا والا جو لفظ تھا صریح طلاق. اور اب مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ اس کو ایک طلاق رجعی پڑی اور ایک طلاق بائنہ پڑی، تو ایک ہی عورت. اور جی طلاق بائنہ کا مطلب ہوتا ہے حرمت، کہ وہ عورت تمہارے لیے حرام ہو گئی، اور طلاق رجعی کا مطلب حلت، کہ وہ عورت ابھی بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ حلت اور حرمت جب جمع ہو جائے ایک جگہ پر تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے. چنانچہ جو طلاق رجعی ہے کنورٹڈ ٹو بائنہ یہ بھی ہو جائے گی، کنورٹڈ ٹو بائنہ ہو جائے گی، یعنی اس کو 2 طلاقیں بائنہ پڑ جائیں گی، یعنی یہ بھی بائنہ ہی طلاق پڑے گی، رجعی نہیں ہوگی. رجعی کا اثر نہیں رہے گا، یہ مطلب کہنے کا، رجعی کا کوئی اثر نہیں رہے گا. تو یہ آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی. یہی بات اور فرماتے ہیں کہ بالکل بعینی یہی بات آپ ایسے سمجھیے، پلٹ کے دکھا رہے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَأَبِنْهَا. کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو اور اس کو بائنہ کر دو. اب یہاں لفظ خاص طور سے بائنہ کا لفظ بول رہا ہے، بائنہ کا لفظ بولو یا کنائی لفظ استعمال کرو. کنائی لفظ سے بھی بائنہ ہوتا ہے، بائنہ بولنے سے بھی بائنہ ہوتا ہے، بتیا تو برابر ہی ہے. جی فرماتے ہیں طلقها وابنها، اس کو طلاق دے دو اس کو بائنہ کر دو. یا یوں سے اس کو پلٹ کے دیکھ لو، فرماتے ہیں یا اس نے یوں کہا ابنہا طلقها، کہ اس کو بائنہ کر دو طلاق دے دو. فطلقها فی المجلس، چنانچہ اس نے اسی مجلس میں طلاق دے. مجلس اس لیے کہتے ہیں کہ مسئلہ طلاق میں مجلس شرط کے درجے میں ہے. جی مجلس شرط کے درجے میں ہے، لیکن یہ مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ توکیل ہے، اور توکیل کے لیے مجلس ضروری نہیں ہوتی ہے. جس آدمی کو وکیل بنایا جاتا ہے تو وکیل کے لیے اپنے لیے تو ہوتا ہے مجلس شرط ہوتی ہے، لیکن جس آدمی کو وکیل بنایا جاتا ہے اس کا مجلس میں دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو یہ بس یوں ہی اس جملے کو استعمال کیا جاتا ہے بیان کے لیے، باقی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجلس شرط نہیں ہے اس میں. فرماتے ہیں سنو، اس نے طلاق دے دیا، یعنی وکیل نے طلاق دے دیا. فرماتے ہیں وقعت تطلیقتان، 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کیوں طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ یہاں پہ واو استعمال ہوا ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ابنہا کہا ہے کہ کیا کہا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے
کہ تلقہا کہا ہے اور واو استعمال کر کے ابنہا کہا ہے، اور واو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 2 مرتبہ وکیل بنایا، چاہے آپ تلقہا و ابنہا کہیں یا ابنہا و تلقہا کہیں، بات ہمارے لیے برابر ہے، چونکہ لفظ واو استعمال ہوا لہذا 2 مرتبہ وکیل بنانا ہوا، لہذا جیسے ہی وہ طلاق دے گا تو وہ اپنے 2 پاور استعمال کرے گا، اس لیے 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ارے کو سمجھ آئی بات نہیں آ رہی؟ یہ نقصان کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ واو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وعلى هذا قال صحابنا إذا اعتقت الأمة المنكوحة جی وعلى هذا قال أصحابنا إذا اعتقت الأمة المنكوحة ثبت کیا لکھا ہے؟ ثبت لها الخيار جی۔ اسی مسئلے پر ہمارے اصحاب نے ایک مسئلہ متفرق کیا ہے، اور وہ یہ فرمایا، ترجمہ پہلے ترجمہ کروں گا پھر وضاحت کروں گا، ٹھیک ہے؟ پوری تینوں لینگویجوں کا ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ جب کسی آدمی نے جب آزاد کر دی گئی، جو مجہول کا صیغہ ہے، جب کوئی امت منکوحہ آزاد کر دی گئی تو اس کو خیار حاصل ہوگا، جی۔ سواء کان زوجہا عبدن او حرن، اس کا شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، لأن قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لبریرہ، اس لیے کہ حضرت بریرہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، حین اعتقت، جس وقت وہ آزاد کی گئی تھیں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ملکت بضعکی، کہ تم اپنی بضع کی مالک بن گئی ہو، فاختاری، تو تمہیں اختیار ہے، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ حدیث ختم ہو گئی، آگے فرماتے ہیں، یعنی تشرح فرماتے ہیں، اثبت الخیار لها بسبب ملکها بضعها بالعتق، کہ اس کے لیے جی خیار ثابت ہوا، جی، اثبت الخیار لها، اختیار اس کو یا خیار اس کے لیے ثابت ہوا اس سبب سے کہ وہ اپنی بضعہ کی مالک بن گئی آزادی کی وجہ سے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ اور اس معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو۔ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو؟ اب ہم آپ کو اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کم لفظوں میں بیان کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عورت کسی کی باندی ہو اور وہ اپنی باندی کا نکاح کسی آدمی سے کر دے، جی، اب ایک عورت ہے، اس کی 2 حالتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ کسی کی باندی بھی ہے اور کسی کی بیوی بھی ہے۔ پیچھے قاعدہ قانون پڑھ چکے ہو کہ باندی اور غلام کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے، 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت کسی کی غلام تھی، مطلب باندی تھی، اس نے اپنی باندی کا نکاح کسی آدمی سے کر دیا، ہم اس بات کو دھیان میں نہیں رکھ رہے ہیں کہ جس سے کیا وہ آزاد تھا کہ غلام تھا، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہم صرف اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی کی باندی تھی، اس نے اپنی باندی کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کر دیا، جیسے ہی اس نے نکاح کر دیا ویسے ہی اس نے آزاد کر دیا، آج کر دیا، 10 مہینے کے بعد کر دیا، کبھی بھی کر دیا، بہرحال آزاد کر دیا اس نے۔ تو جب وہ غلام باندی آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے پرانے شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو پرانے شوہر کے ساتھ نہ رہے، نکاح فسخ کر دے، کیونکہ جب اس کے آقا نے اس کا نکاح کیا تھا، چونکہ وہ باندی تھی، اس کو کوئی پاور تو تھا نہیں، وہ بیچاری تھی، معصوم تھی، جی، کسی کے ہاتھ کی باندی تھی، اس کے اختیار میں پسند ناپسند کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے تھا نہیں، لہذا جب وہ آزاد ہو گئی تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے شوہر کے پاس رہے اور چاہے تو اپنے شوہر کے پاس نہ رہے، یہ ہے مسئلہ۔
یہ ہے مسئلہ۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کو اس بات کا اختیار ہوگا چاہے وہ اپنے شوہر کے پاس رہے یا نہ رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر اس کا شوہر اگر غلام ہو تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو فسخ کر دے اور چاہے تو فسخ نہ کرے، لیکن اگر اس کا شوہر پہلے سے آزاد ہو تو اس کو اختیار حاصل نہ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریرہ کے واقعے کو استشہاد میں پیش کیا ہے کہ حضرت بریرہ کی بات یہ ہے کہ حضرت بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب اب بریرہ آزاد ہو گئیں، ان کا نکاح تھا، کسی کے ساتھ نکاح تھا ان کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جملہ استعمال کیا تھا، سنو بریرہ، ملکت بضعکی، تم اپنی بضع کی مالک ہو گئی ہو۔ کیونکہ جب آدمی باندی کا کوئی آقا ہوتا ہے تو وہ مالک ہو جاتا ہے نا، شوہر بھی مالک ہوتا ہے، شوہر بھی مالک ہوتا ہے، مہر دیتا ہے اسی بات کا، مل کے بضع کے لیے تو مہر ہے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ بریرہ تم اپنی بضع کی مالک ہو گئی ہو، اب اس کا فائدہ یہ ہے فختاری، تو با اختیار ہے۔ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جب امر کا صیغہ ہوتا ہے تو یا کے ساتھ آتا ہے نا، جیسے ورکعی واسجدی وعبدی ہے نا، تو اس طریقے سے فختاری، حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے، چاہے تو اپنے پرانے شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ سمجھ نہیں بات؟ تو اب ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو مجھے اس میں کچھ کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ ایک مسئلہ متفرع ہو رہا ہے، آپ لوگ سننے کے موڈ میں لگ نہیں رہے، سنیں گے؟ بیان ہو جائے؟ مسئلہ یہ بیان ہونے جا رہا ہے کہ مسئلہ طلاق میں اعتبار مرد کا ہے کہ عورت کا ہے، یہ ہے سوال۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ آزاد کو 3 طلاقوں کا پاور حاصل ہوتا ہے اور غلاموں کو 2 طلاق کا پاور حاصل ہوتا ہے، تو یہ نقصان کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یعنی بیوی باندھی ہے اس لیے شوہر 2 طلاقوں کا مالک ہے، یا شوہر ہی غلام ہے اس لیے 2 طلاقوں کا پاور حاصل ہے؟ یہ کہانی چل کہاں سے رہی ہے؟ اعتبار کس کی طرف ہوگا؟ یعنی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بھی غلام، بیوی بھی غلام، تو یہ تو چلو بات ہی ختم، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی بھائی، اس میں کیا بات کریں۔ لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوگا جب شوہر غلام ہو بیوی آزاد ہو، یا بیوی غلام ہو شوہر آزاد ہو۔ سمجھ آئی بات؟ مان لیجیے شوہر جو ہے غلام ہے، بیوی آزاد ہے، تو شوہر کو 3 طلاقوں کا پاور ہوگا کہ 2؟ سوال نمبر 1۔ اور شوہر غلام ہے، بیوی آزاد ہے، ایسے ہی بولا تھا میں، کیا بنے؟ الٹا کر دیں، شوہر آزاد ہے اور بیوی غلام ہے، اب اس صورت میں شوہر کو 3 طلاقیں کا پاور ہوگا یا 2 طلاق ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ چنانچہ حنفیہ کا یہ ماننا ہے کہ عورت کا اعتبار ہے، عورت آزاد ہے تو شوہر اگرچہ غلام ہے 3 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کا اعتبار ہے، مرد اگر آزاد ہے اور بیوی اگرچہ غلام ہے تب بھی مرد کو 3 طلاقوں کا پاور حاصل ہوگا۔ سمجھ گئے مسئلہ؟
اب صرف ترجمہ رہ گیا ہے، بات پوری ہو گئی. اس کا نہیں، نیچے والے کا آپ کر لیں گے. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسَلَةُ اعْتِبَارُ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ، اور اس سے متفرع ہوتا ہے مسئلہ اعتبار طلاق بالنساء. جی اسی سے مسئلہ نکلتا ہے، یعنی اسی واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ طلاق کے اختیار کا یا پاور کا اعتبار عورتوں سے ہے نہ کہ مردوں سے. یہ ہے بات. یعنی حنفیہ نے اپنی پوری بات سیدھی کر لی. سمجھ نہیں بات؟ یعنی حنفیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ طلاق میں 3 یا 2 کا جو پاور ہے اس کا تعلق عورتوں سے ہے، یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ہم نے حضرت بریرہ کے واقعے سے لیا ہے. اس سے ثابت ہو رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ تو مجھے تھوڑی تقریر کرنی پڑے گی جی، لیکن اگر تقریر کی ضرورت ہے بھی تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے. آج تو ہم ترجمہ کریں گے صرف. فرماتے ہیں فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ، دلیل یہاں خود موجود ہے، دلیل یہاں پہ خود ہی موجود ہے. فرماتے سنو فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ مِلْكُ الزَّوْجِ، فرماتے ہیں منکوحہ باندی کی بضع کی ملکیت نہیں، فرماتے ہیں منکوحہ باندی کی بضع کا مالک اس کا شوہر ہے، اس کا شوہر ہے، شوہر ہے جی. وَلَمْ يَزَلْ عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقِهَا، اور یہ اس کی ملکیت ختم ہوئی نہیں ہے اس کے آزاد ہونے سے. شوہر پہلے سے اس کی بضع کا مالک تھا، اب وہ آزاد ہو گئی، اب وہ آزاد ہو گئی تو کیا اس کے آزاد ہونے سے شوہر کے ملکی بضع میں کوئی کمی آئی ہے کیا؟ کوئی کمی تو آئی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں آئی ہے. فرماتے ہیں فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِازْدِيَادِ الْمِلْكِ بِعِتْقِهَا، چنانچہ ضرورت آن پڑی اس بات کی کہ یہ کہا جائے کہ اس کی آزادی سے شوہر کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر پہلے سے بھی مالک تھا، تو اب یہ جو عورت آزاد ہوئی ہے تو اس سے اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ اثر تو ہونا ہی چاہیے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے. تو اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی ملکیت تو زائل ہوگی نہیں، ملکیت شوہر کی تھی اور ہے اور رہے گی، لہذا اس کی آزادی کا اثر یہ ہے کہ اب شوہر کی ملکیت میں اضافہ ہونا چاہیے. یعنی پہلے 2 کا مالک تھا، اب 3 کا مالک ہو جائے گا. تو سمجھ آئے گا؟ دیٹ از دا وے. حتیٰ یثبت لہ الملک فی الزیادتی، یہاں تک کہ اس کی ملک میں زیادتی ثابت ہو جائے گی، یعنی اضافہ ہو جائے گا. یہی بات میں نے ابھی عرض کی تھی، ہے نا. وَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا، اور یہی سبب بنے گا اختیار کا. وَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ، اور یہی ازدیاد ملک سبب بنے گا ثبوت خیار کا کہ اب تمہارا جو شوہر ہے وہ پورے پاور کا ہو گیا ہے، اور چونکہ شوہر پورے پاور کا ہے لہذا اب تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو اس کو قبول کرو اور چاہے قبول نہ کرو. وَازْدِيَادُ مِلْكِ الْبُضْعِ بِعِتْقِهَا، اور زیادتی ملک بضع اس کے عتق سے ثابت ہوئی ہے، ملی ہے جی. معنی مسئلہ اعتبار الطلاق بالنساء، یہ چیز ثابت کرتا ہے جی طلاق جی
عورتوں پر طلاق کا اعتبار، کہ طلاق کا اعتبار عورتوں سے ہے، یہ چیز ثابت کرتا ہے، یہ مسئلہ ثابت کرتا ہے. یعنی معنی مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اعتبار طلاق بالنساء ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. جی فیدار الحکم بالملکیت الثلاثی، چنانچہ